به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین معزز حاضرین اور صدر جلسہ جناب حضرت مولانا قاضی ارشد رحمانی رحمت برکاتہ اور اس مکتب کے طلبہ و طالبات اس گاؤں کے معزز شخصیات ابھی آپ نے بہت ہی پرمغز خطاب جناب حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام قاسمی دعوت برکاتہ ہم سے سماعت کیا اصل بیان ہمارے قاضی شریعت حضرت مولانا ارشد رحمانی صاحب کا ہونا ہے آپ کی نگاہیں بار بار اٹھ رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے اور حضرت قاضی صاحب کی بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا بہت مختصر وقت لے کر آیا ہوں مختصر سی بات آپ کی سماعتوں تک پہنچا کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا آپ سے درخواست ہے کہ ہم تنگوش ہو کر متوجہ ہو کر حاضری اور حضور کے ساتھ آپ سماعت فرما لیجیے الحمدللہ عشاء کے وقت عشاء سے پہلے ہی سے بچوں کا پروگرام سننے اور دیکھنے کو مل رہا ہے مفتی سراج الدین صاحب نے جو محنت کیا ہے واقعی میں وہ قابل تعریف ہے اللہ الہی محنت کو قبول فرمائے میرے دوست بزرگوں یہ بہت بڑا نظام آپ کے یہاں قائم ہے چل رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی پروردگار کا فرمان ہے کہ جب کوئی کار خیر
چل رہا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی معاونت کریں، تعاون کریں، اس کو مضبوط کریں تاکہ یہ اور آگے بڑھے گا، اور ترقی ہوگی، اور بچے پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ بچے فائدیاب ہوں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی آیت اور سرکار مدینہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس پڑھ کر سنایا۔ پروردگار کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، تم امانت کو امانت والے تک پہنچا دو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے امانت کے مفہوم میں تنگی پیدا کر دیا، جبکہ مفسرین کرام نے امانت کے مفہوم میں کشادگی بیان فرمایا، وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اگر پروردگار نے کسی کو گاؤں کا ذمہ دار بنایا تو گاؤں اس کے پاس امانت ہے۔ پروردگار نے اگر کسی کو مسجد کا ذمہ دار بنایا تو مسجد اس کے پاس امانت ہے۔ پروردگار نے کسی کو اگر مکتب کا ذمہ دار بنایا تو مکتب اس کے پاس امانت ہے، اور پروردگار نے اگر کسی کو مدرسے کا ذمہ دار بنایا ہے تو مدرسہ اس کے پاس امانت ہے، اور پروردگار نے اگر کسی کو گھر کا ذمہ دار بنایا تو گھر اس کے پاس امانت ہے۔ پروردگار نے اگر کسی کو صاحب اولاد بنایا ہے، اولاد جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے تو اولاد آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ نے اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دیا، دینی تعلیم سے آراستہ نہیں دیا تو میرے دوستوں بزرگوں، پروردگار کی یہاں ہم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اگر یہ بچے دیندار نہیں بنے، ان کے اندر دینداری نہیں آئی، ان کے اندر قرآن اور حدیث کا علم نہیں آیا، شریعت مطہرہ کا علم نہیں آیا، جانکاری ان کو نہیں ملی، تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو مکتب میں داخلہ دے کر کے دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے، قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کیجیے، ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب قیامت کے دن ہمارا دامن تھامے گا، پروردگار کے حضور یاد کرے گا، الہی ربنا انا اطعنا سادتنا وقراءنا فاضلونا السبیلا۔ الہی یہ میرے باپ ہیں، میرے چچا ہیں، میرے نانا ہیں، دادا ہیں، میرے گارجن ہیں، پروج ہیں، انہوں نے ہماری تربیت کیا، انہوں نے ہمیں راستہ دکھلایا، انہیں کی بات مان کر ہم نے زندگی گزاری ہے۔ کاش کر کے اگر یہ دینی تعلیم سے آراستہ کرتے میں بھی دیندار ہوتا، اگر یہ مجھے قرآن کریم کی حافظ بناتے میں بھی حافظ قرآن ہوتا، میں بھی حاجی ہوتا، میں بھی قاضی ہوتا، میں بھی دیندار ہوتا۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، الہی ان کو دگنا سزا دیجئے، سارا کا سارا قصور ان کا، ساری غلطی دیجئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم دامن اپنا نہیں بچا سکتے ہیں، آدھی سوگات ڈالی ہم اپنے خون کو پسینہ بنا کر کے بہا رہے ہیں، یہ اولاد ہمارے خلاف ہو جائے گی اگر ہم نے اسے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، اگر ہم نے قرآن کی تعلیم سے، شریعت کے علم سے اسے آراستہ نہیں کیا۔ اس لیے آپ دنیا کے جس یونیورسٹی میں رہنا چاہتے ہیں آپ دے دیجئے، ضرور تعلیم دلائیے، اس سے پہلے قرآن کی تعلیم سے اس کو مزین کر دیجئے، قرآن کا رنگ اس کے اوپر چڑھا دیجئے، اور اسلامی شریعت کے رنگ سے اس کو رنگ دیجئے تاکہ وہ دنیا کے کسی بھی تہذیب میں جائے گا، کسی بھی تمدن میں جائے گا، کسی بھی کلچر میں جائے گا،
تو یہ اسلامی رنگ اس کے اوپر باقی رہے، دوسرے تہذیب سے متاثر نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، آج کی حالت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو یونیورسٹی میں کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آپ ان کی شباہت دیکھیں گے، پہچاننا مشکل ہے کہ آیا یہ مسلمان کا بچہ ہے یا مسلمان کا بچہ نہیں ہے، کسی غیر کا ہے۔ ان کی شباہت ایسی ہے کہ ان کی پہچاننا اور شناخت آتی نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگ، بہت سے جگہ کے واقعات ایسے ہیں کہ وہ غیروں کے ساتھ مل کر کے ہل کر کے وہ اپنی شناخت کھو دیا ہے، غیروں کی تہذیب کو اپنا لیا، غیروں کے تمدن کو قبول کر لیا۔ میرے دوستو، یہ صرف اس لیے کہ ہم نے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ہم نے دینی تعلیم اگر اس کے اوپر نہیں چڑھایا۔ اگر دینی تعلیم کا رنگ چڑھا دیتے، دینی تعلیم سے اس کو آراستہ کر دیتے، تو یقین جانیے اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے، تو یہ اولاد ہمارے پاس نعمت ہے، اولاد ہمارے پاس ضمانت ہے۔ ان کو دینی تعلیم سکھلانا، دینی تعلیم سے آراستہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر یہ دیندار بن جائیں گے تو یقین جانیے دنیا میں ہمارے لیے عزت کا ذریعہ ہے، اور جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، جب ہماری موت ہو جائے گی، تو یہ بچے جو دیندار ہم نے چھوڑ کے گیا ہے، یہ ہمارے لیے سب کا جاریہ ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو یکجا کر کے بلایا، جمع کیا اور ایک سوال کر دیا۔ دیکھیے آخری وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس چیز کی فکر لگی ہوئی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام مرض الموت میں مبتلا ہے، تمام بیٹوں کو جمع کیا، تمام بیٹوں کو یکجا کیا، ایک سوال کر دیا، ما تعبدون من بعدی، او میرے جگر پر، او میری لگتے جگر، ہمیں یہ بتلا دو، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کے سامنے سر جھکاؤ گے، کس کے سامنے نماز پڑھو گے، رکوع سجدہ کرو گے۔ آخری وقت میں اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو بچوں کی فکر ہے، ایمان کی فکر ہے، دینداری کی فکر ہے کہ میرے جانے کے بعد اگر یہ بچے میرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر یہ دین دھیان جاتے ہیں تو ہماری ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے فکر مند ہے۔ لیکن جب سارے بچوں نے بڑے زبان ہو کر جواب دیا کہ ابا ہم انہی کی عبادت کریں گے جن کی عبادت آپ نے کیا ہے، ہم انہی کے سامنے سر جھکائیں گے جن کے سامنے آپ نے سر جھکایا ہے، ہم انہی کی بندگی کریں گے جن کی بندگی آپ نے کی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو شرح صدر ہو گیا، اطمینان قلب حاصل ہوا۔ میرے دوست بزرگوں، پروردگار کا فرمان ہے، اے لوگوں تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ ہم کیا کتنی فکر کر رہے ہیں اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی؟ ہمارا جس طریقے سے اس کی دنیا کی فکر کر رہے ہیں، کیا اس کی دین کی اتنی فکر کر رہے ہیں؟ جبکہ اگر دین نہیں سکھلایا تو اللہ کے ہاں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا۔ اگر آپ کے گاؤں میں کہیں آگ چل رہی ہو، ہمارے بچے اگر شادی بھاگ رہے ہیں، ہمارے منع کرنے پر، روکنے پر بچے اگر نہیں رک رہے، بات نہیں آ رہے، کیا ہم صرف یہ بات کہہ کر کے اپنے آپ کو روک لیں گے کہ ہم منع کر رہے ہیں، ہمارے بچے بات نہیں مان رہے ہیں، ہم نے روکا بچے نہیں رک رہے ہیں؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ بچے اس جانب جائیں گے، جھلس جائیں گے، زندگی تباہ ہو جائے گی، مصیبت میں پڑ جائے گا، پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا،
اس کے باوجود بھی کوئی بھی ادنا سے ادنا کمزور سے کمزور انسان یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میرا بچہ ادھر چلا جائے. اگر اس کی بات نہیں مانتا ہے تو اس کو تماچا رسید کرے گا, ضربکاری کرے گا. پھر بھی بات نہیں مانتا ہے تو دوسرے کو تیسرے داروں کو بلائے گا کہ میرا بچہ وہ آگ کی جانب جا رہا ہے, ادھر آگ چل رہی ہے, اگر یہ بچہ ادھر جائے گا چل جائے گا ادھر جائے گا اور لوگوں تھوڑا اس میں پکڑ لو, تھوڑا اس میں بچا لو. ہم میں سے ہر ایک انسان یہ سوچے گا کہہ سکتا ہے, لیکن وہی بچے اگر وہ جہنم کی آگ کی جانب بڑھ رہے ہیں, وہی بچے بے عالمی کا شکار ہو رہے ہیں, وہی بچے بددین ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں, لہذا آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے, آج ان بچوں کی پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ بچے دیندار ہمیں یہ دینی طور پر یہ دینداری ہمیں بھی نفع پہنچائے گی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک صحابی رسول ہے جو رات بھر نہیں سوئے, رات بھر نہیں سوئے, کبھی اٹھ رہے ہیں, کبھی بیٹھ رہے ہیں, کبھی ذکر و اذکار میں, کبھی تلاوت میں. اللہ اکبر, نیند آنے کے بعد ان کی ایک بیٹی تھی پارسا, دیندار, صالحہ, جو ساری کیفیتوں کو دیکھ رہی تھی. صبح ہوتے ہی سوال کر دیا, ابا رات کیوں پریشان کیا, کیوں آپ بے چینی کی حالت میں کبھی اٹھ رہے ہیں, کبھی بیٹھ رہے ہیں, کبھی ذکر و اذکار میں, دیکھ رہے ہو معاملہ کیا تھا. وہ صحابی رسول کہتے ہیں, او میری لگتے جگر, او میری بیٹی, تمہیں کیا معلوم ہے کل میں سرکار مدینہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس پاک میں گیا تھا, وہاں سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سن کر آیا. او میری بیٹی, جب سے میں نے آیت سنی ہے میری دل کی دنیا بدل گیا ہے, آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی ہے. بیٹی بھی ہوشیار تھی, چالاک تھی, کہنے لگی ابا ہمیں بھی بتلا دو, ہمیں بھی سنا دو, کون سی آیت آپ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل پاک سے سن کر آئے ہیں. وہ صحابی رسول کہتے ہیں, وہ میری بیٹی سن لے. جب میں سرکار کی مجلس میں گیا, دیکھا صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے, امام الانبیاء مسند عدالت میں. سرکار مدینہ نے ایک آیت پڑھ کر سنا دیا, قیامت کے دن پروردگار بہت سارے لوگوں کو جہنم کے کنارے پر لائے گا, ارشاد فرمائے گا, ہذی جہنم التی یکذب بہا المجرمون. او بے ایمانو, آج اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لو, دیدار کر لو, نظارہ کر لو. دنیا میں سننے کے بعد تمہارے جگر نہیں کانپتے تھے, آنکھوں میں آنسو نہیں آتا تھا, آج مشاہدہ کر لو, آج دیدار کر لو. اللہ اکبر. وہ صحابی رسول کہتے ہیں, میں سننے کے بعد گھر آیا, کھانا تناول کرنے کے بعد بستر استراحت میں گیا, کیا میں سو جاؤں, آرام کر لوں, جو ہی بستر پر سوتا ہوں, لیٹ جاؤں کہ محفل نبی کی کیفیت سامنے آنے لگی, نبی کی بات یاد آنے لگی, قرآن کی آیت یاد آنے لگی, نبی کی مجلس کا نقشہ سامنے آنے لگا, وہ انگارے یاد آنے لگے, وہ آگ یاد آنے لگی. اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا, اللہ سے پناہ چاہنے لگا, اللہ سے معافی مانگنے لگا, ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا. پھر جنون کی آئی, پھر نیند کا جھوکا آیا, پھر خیال آیا کہ چلو اب جا کر کے آرام کر لیتا ہوں, اب جا کر کے سو لیتا ہوں, جو ہی لیتا ہوں, جو ہی بستر بن جاتا ہوں, پھر وہی کیفیت شروع ہو جاتی ہے, پھر وہی خیال آنے لگے, پھر وہی محفل سامنے آنے لگی, پھر وہی آیت سامنے آنے لگی.
لگی میرے دوستوں بزرگوں ایک آیت سن کر کے ان کی زندگی بدل گئی دل کی دنیا کے اندر تبدیلی آ گئی ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہم بارہا قرآن کریم سنتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے دلوں میں خوف پیدا نہیں ہوتا ڈر پیدا نہیں ہوتا قرآن کی اہمیت سمجھ نہیں آتی ہے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد لبنی آدم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ ہر انسانی جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو انسانی جسم صحیح سالم رہیں گے تمام اعضاء تندرست رہیں گے اس میں فساد آیا اس میں بگاڑ آیا تو یاد رکھیے تمام اعضاء بیمار ہو جائیں گے تمام اعضاء میں فساد آ جائے گا ہے میرے عزیزاں جو حالت ہمارے جسم کے دل کا ہے وہی حالت ہمارے سماج میں اس مکتب اور مدرسے کا ہے اگر یہ مدرسہ اور مکتب مضبوط رہے گا تو سماجی ہمارا سماج مضبوط رہے گا ہماری جو بھی گھروں میں نظر آتی رہے گی ہماری مسلمانیت باقی رہے گی لیکن یہ اگر کمزور ہو گیا تو یاد رکھیے جنازہ کی دعا کی دعا یاد کرانے کے لیے ہمارے بچوں کو کوئی نہیں مل پائے گا اس لیے میرے دوستو آپ ان علماء کرام کا احسان مند رکھیے جو آپ کے بچوں کا مستقبل تعمیر کر رہے ہیں اپنے رات دن کو ایک کر کے پسینوں کو بہا کر کے آپ کے بچوں کا مستقبل وہ تعمیر کر رہے ہیں آپ ان بچوں سے ان علماء کرام سے عقیدت رکھیے محبت رکھیے میرے دوستوں بزرگوں آپ ہے علماء کی بدگمانیاں علماء کے خلاف بدگمانیاں پیدا کر دی گئی ہے لوگ علماء سے دور ہو رہے کر رہے ہیں علماء سے رائے نہیں لیتے مشورہ نہیں لیتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظام بنایا تھا اللہ اکبر جب وہ گناہ کرنے کے لیے جاتے تھے پوچھنے کے لیے گئے ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے پوچھنے کا نظام بنایا مشورہ کا نظام بنایا سرکار مدینہ نے اپنے بڑوں سے پوچھو اپنے جاننے والوں سے پوچھو صحابہ گناہ کرنے کے لیے گئے تو وہ بھی پوچھنے کے لیے چلے گئے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میرے دوستوں آج علماء سے بڑھ گئے علماء سے دوری اختیار کر لیا ہے میرے دوستوں آج علماء سے محبت کی ضرورت ہے علماء سے تعلق کی ضرورت ہے علماء کو ادب اور احترام دینے کی ضرورت ہے میرے دوستوں بزرگوں آج جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے بچوں کو آپ کی مکتب کے کارکردگی کو مولانا سراج الدین صاحب کی محنت کو تو دل باغ باغ ہو رہا ہے یہ بچے بھی تیار نہیں ہوتے یہ جو مائک پہ آ کر کے اور آپ کے سامنے یہ بچیاں جو بیواگی کے ساتھ جو تقریر کر کے گئی ہے یہ بچے جو ہے ہمت اور حوصلے کے ساتھ جو اپنی بات رکھ کر گئے کیا یہ بچے ایسے ہی تیار ہو گئے نہیں ان کے پیچھے بہت محنت کی گئی ہے ان کے پیچھے بڑی محنت کارخانہ ہے ان کے اندر حوصلوں کو بڑھا دیا ہے ان کے اندر ہمتوں کو ڈالا گیا ہے تب جا کر کے یہ بچے یہاں پر بے باکی کے ساتھ اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں میں آپ کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں اور مولانا سراج الدین صاحب کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کیونکہ ہمارے بیچ میں ایک عبقری شخصیت حضرت مولانا قاضی ارشد رحمانی دامت برکاتہ تشریف فرما ہے ان کی قیمتی گفتگو ہونی ہے اس لیے میں پہلے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے اور حضرت قاضی صاحب کے بیچ زیادہ حائل نہیں رہوں گا میں انہی بات پر ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتا ہے اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتا ہے ایسا نبی خدا سب کو کہا دیتا ہے جانتے ہیں یہ بات زمانہ سارا ایک استادی ہے جو پتھر کو زبان دیتا ہے وہ توفیق